السلام علیکم. آج میں یہاں موجود ہوں ماری پور کے علاقے ہاکسبے میں. ہمارے نمائندے ہمارے سوال میں ہم جانیں گے ماری پور UC2 لال بکھر کے نو منتخب چیئرمین مبارک سنگھو صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے بہت بھاری اکثریت سے ہاکسبے کے اندر آپ جیتے ہیں. تھینک یو. اور اس کے بعد سر یہ ہے کہ ہاکسبے کا علاقہ بہت زیادہ قدیم ہے اور اس کی فیسلٹیز ویسے بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں, اور اس کو ایک ہاکسبے کے اپنے ہی امیدوار کی ضرورت تھی جو ان کے لیے کھڑا ہو اور ان کے لیے لڑے. تو اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہاکسبے میں کوئی ہسپتال ابھی تک موجود نہیں ہے اور ماری پور میں بھی نہیں ہے. تو یہاں سے جو لوگ جا کر شہروں تک سفر کرتے ہیں اور مریض اس ٹائم میں بہت زیادہ میرے خیال میں مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیا ہاسپٹل آنے والے وقتوں میں بننے والا ہے یا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمارے پاس آئے, ہمیں کچھ بولنے کا موقع دیا. الحمدللہ میں 2001 سے 2008-9 تک بلکہ 2 ٹینیور ناظم رہ چکا ہوں. تو اس ٹائم جو ہمارا یوسی تھا, یوسی گابو پٹ, اس میں مواج گوٹ, رئیس گوٹ, مبارک کالج سارا علاقہ شامل تھا. تو خیر پانی کے حوالے سے ہم نے ڈیمز بنائے, بجلی کے مسئلے حل کیا, روڈوں کا, مگر 2 جو میں نے اپنی بک بنائی تھی اس میں ایک ایجوکیشن اور دوسرا ہیلتھ. کیونکہ ہیلتھ کے لیے یہ نہیں کہ ہم نے کوشش نہیں کی, ہم نے کافی کوشش کیا. آگے ہمیں یہ جواب ملا کہ اس میں بجٹ میں بڑے پیسے رکھنا پڑتے ہیں, اس لیے کہ بڑے پیسے رکھنا پڑتے ہیں اور سالانہ بہت بڑے بجٹیں ہیں. تو اس طرح کی باتیں کر کے مطلب اسپتال کی طرف ہماری کوشش ہے, تھا اور رہے گا. مگر ابھی تک پورا مبارک کالج سے لے کر رئیس کوٹ, ماری پور یا اس پٹی میں ایسا کوئی اسپتال نہیں بن سکا ہے. اور پٹیل صاحب نے بیچ میں جو MN تھے پیپل پارٹی کے دور میں, تو وہاں 100 ایکڑ زمین لیا تھا عیدی قبرستان کے سے سائٹ میں کہ یہاں ہم جینا 2 بنائیں گے. مگر وہ جینا والوں نے کہا کہ ہم جو جینا 1 ہے اس میں بھی وہ فیسلٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم مریضوں کی صحیح معنوں میں علاج کریں, لہٰذا ہم یہاں نہیں کر سکتے, آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے. تو کہہ رہا وہ پروجیکٹ بھی وہیں کا وہیں رہ گیا. ابھی ہمارے MN صاحب ماشاءاللہ خود منسٹر ہیں ہیلتھ کے. تو یہ بات میرے خیال میں نے بھی کیا, کافی دوسرے دوستوں نے کیا کہ یہاں اس پٹی میں, کیونکہ کیاماڑی ٹاؤن بھی ایک سسٹم الگ ہو گیا ہے. تو یہ ضلع جو بنا کیاماڑی ٹاؤن کا, یہ جو جا رہا ہے اس کے حوالے سے تو ویسے بھی ایک بڑا اسپتال ہونا چاہیے, سارے سسٹم ہونے چاہیے جو دیگر ضلعوں میں ہیں. تو ابھی تک مگر ہمیں بھی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اسپتال ہمارا اپروول ہوا ہے یا نہیں ہوا یا کیا ہے. مگر ہماری ڈیمانڈ, میری ڈیمانڈ نہیں ہے بلکہ ماری پور کے عوام کی ڈیمانڈ ہے, ہاکسبے کی عوام کی ڈیمانڈ ہے, دے لال بکر, ستارہ, گابو پٹ, موچ کا, رئیس گوٹ تک سب کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اسپتال یہاں ہونا چاہیے. تو چھوٹے چھوٹے بھی اسپتال ہیں, جیسے معمولی اسپتال ہیں جو ہم اس کو ڈسپینسری کے نام کہتے ہیں, اس میں بھی وہ ڈاکٹر, وہ دوائی, وہ سسٹم, وہ سہولیتیں بھی بالکل نہیں ہے. تو بہرحال ہیلتھ کے حوالے سے ہم بالکل پیچھے ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے کوشش کریں گے اور اپنے MN MPs جو ہیں ان کے ساتھ بالکل کوشش کر رہے ہیں. اور میں نے اکثر دیکھا ہمارے گریکس کے, ماری پور کے لوگ, سوشل میڈیا, رئیس گوٹ کے لوگ اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے یہ جا کے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عوام کے مفاد میں کام ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر, جیسے آپ کو علم ہے کہ ہمارے پورے ماری پور کو چھوڑ کے باقی پورے کراچی میں ایک بس چل رہی ہے پیپلز بس کے نام سے, اور آپ پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی ہیں, اور پیپلز پارٹی سے مراد کے مطلب لوگوں کی پارٹی. تو ماری پور میں بھی آپ سمجھیں کہ انہی کے لوگ رہتے ہیں, تو ماری پور میں ابھی تک یہ سروس نہیں آ پائی. ایک بات میں کہوں, جو 2 ٹینیور میں ناظم رہ چکا ہوں, تو ہر کام کے لیے ہم جب جاتے تھے پانی کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے, تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ٹیل پہ ہو, تو ٹیل کے لوگوں ہر چیز بعد میں ملے گا. تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے, تو جیسے حلف لیں گے تو اس ایشو کو ہم سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں بھی ریز کریں گے, اور امید ہے کہ یہ بسیں چلنا ضروری ہیں, بہت ہی ضروری ہے. آج ہمارے لیڈیز رکشوں میں, بسوں میں اتنے تکلیف برداشت کر رہی ہیں
تو ہم کبھی کبھی ہمیں ان کو دیکھتے شرم بھی محسوس ہوتا ہے. تو پیپلز بس سروس مسٹ ہے. اگر آکسوے کے جو مین روڈ ہے, ہم نہیں کہتے گلی گوٹوں میں آئے, وہاں سے لے کر عبدالرحمٰن گوٹ سے لے کر ماری پور گلبائی, یہاں مسٹ ہے جو اس طرح کی بسیں اسٹارٹ کرے جو ہمارے ماں بہنوں کو سہولت ہو. اچھا سر, UC2 لال بکھر جیسے کہ ماری پور میں ہی پہلے تھا تو ابھی سیپریٹ ہو گیا ہے, لیکن ماری پور کی عوام کو اب تک نہیں پتا کہ UC2 لال بکھر کا ایریا کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں تک ختم ہوتا ہے, تو آپ اگر وہ گائیڈ کر دیں. ابھی یہ جو میں اس وقت چیئرمین ہوں, ایک تو جہاں میں میرا پیدائش ہے آکسوے کے گوٹ ہیں, دے لال بکر کہلاتا ہے, یہ دے لال بکر. اس کے علاوہ 500 کوارٹر ہمیشہ یہ ہمارے ساتھ جڑا رہتا تھا, مگر اس دفعہ مشرف کالونی اور بدنی جاوید بحریہ کو لال بکر کے ساتھ مل کے ٹچ کیا, وہاں سے نکال کے لال بکر کے ساتھ ٹچ کیا. اچھا سر, جیسے آپ نے تعلیم کی بات کی کہ تعلیم تو پورے ماری پور میں ابھی تک آپ دیکھیں کہ کوئی اسکول کالجز کا کوئی بہتر حال نہیں ہے, لیکن ہاکسوے کے اندر تو بالکل ہی اسکولز نہ ہونے کے برابر ہیں اور اتنی ساری آبادی کے لیے 1 یا 2 اسکول ہیں. تو آپ نے ابھی تک کیا حکمت عملی بنائی ہے کہ ہاکسوے کے لوگ تعلیم یافتہ ہو سکیں؟ جہاں آکسوے کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے جو پہلے دیکھا سرکاری اسکولوں میں اتنا تعلیم نہیں ہے, تو ہم نے الحمدللہ سنگو گوٹ ہے جو میرا اپنا والد صاحب کے نام پہ, وہاں پرائمری TCF کے ذریعے, پھر فقیر احمد گوٹ میں سیکنڈری, اسی طرح TCF میں عبدالرحمٰن گوٹ TCF اسکول ہم نے اسٹارٹ کروائے ہیں. اس سے جا کے ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں تو اتنا پڑھائی نہیں ہوتا ہے, اور خاص کر یہ TCF والے جو ہیں پیرنٹ کو ہر مہینہ بلاتے ہیں اور ان کو بچوں کا رزلٹ بتاتے ہیں, جو بھی سلسلہ کرتے ہیں, تو پیرنٹوں کے اندر بھی تعلیم کا انہوں نے بڑا رجحان پیدا کیا. مگر ہمارا آکسوے کا جو بڑا اسکول ہے, مین اسکول ہے, اس وقت ماشاءاللہ وہ بھی سیکنڈری اس میں ہوا ہے, اب بھی جا کے تھوڑا کافی بچے بھی آ رہے ہیں اور وہ اسکول بھی چل پڑا ہے تقریباً سیکنڈری آکسوے کا مین اسکول. اگر ہم بات کریں ساحل کی, جیسے ہم یہ ساحلی پٹی کہلاتی ہے اور ساحل کنارہ ہے اور سمندر ہے, لیکن یہیں کے برابر میں آپ دیکھیں لوگ پیاسے ہیں, یعنی ان کے پاس پانی کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور ابھی تک ان کے پاس ایسے لوگ ایسے گھرانے ہیں جن کے پاس پانی ابھی تک نہیں پہنچ پایا. اگر آپ یونساباد سے گزرتے ہوئے آتے ہیں تو آپ کو ڈرم راستے میں پڑے ملتے ہیں. تو اس پانی کے حوالے سے کوئی ایسی منصوبہ بندی کہ کب حل ہوگا یہ دیکھو, ہم نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ میں خود واٹر بورڈ گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ٹیل پہ ہو, مگر الحمدللہ میں نے کوشش کیا اس وقت, پھر بھی کوشش کیا الحمدللہ, باقاعدہ واٹر بورڈ کو 17 لاکھ کا چالان بھروایا, اور یہ منگل کا جو پانی آتا ہے آپ نے شاید دیکھا ہوگا ابھی بھی چل رہا ہے, یہ ہمارے گوٹ گاؤں کا باقاعدہ میں نے اسٹارٹ کروایا چالان کر کے, یا ناصر ہوٹل تک وہ پانی آیا. مگر یہ کہ پیچھے جو ظاہر ہے لوگوں نے کنیکشن کیے وہ پریشر ٹوٹ گیا, تو یہ معاملہ یہاں تک رہ گیا. ابھی دوبارہ سرکار نے یہ پٹیل والوں نے یہ سوچا کہ بھائی ان کا متبادلہ, کیونکہ یہ پانی اس طرح نہیں آ رہا, پھر ان لوگوں نے ہمیں RO دیے ہیں, جیسے یونس آباد میں RO دیا ہے, مواج گوٹ میں RO دیا ہے, اپنا بدنی گوٹ میں ہے, مشرف میں ہے, 500 کوارٹر میں. مگر اللہ کا شان ہے, تمام RO میں 3 RO میرے نظر میں کامیاب جا رہے ہیں, ایک بدنی گوٹ کا, ایک مواج گوٹ کا اور ایک 500 کوارٹر کا. ہمارے پاس زمینی پانی نہ ہوتے ہوئے سمندری پانی ہم میٹھا کر رہے ہیں. مگر الحمدللہ میں نے اپنے جو ٹینیور دور تناظم کا, اس میں ہم نے 4 ڈیم بنوائے ہوا اپنے جو گوٹ گاؤں تھے. تو آج الحمدللہ آپ ڈیم دیکھیں گے تو ڈیم میں پانی ہے, اور پیچھے کنویں وغیرہ ہیں, گاڑیاں بھر کے لوگوں کو دیتے ہیں, سپلائی دیتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو اصل ہمارا پانی کا مسئلہ ہے وہ ابھی بھی حل نہیں ہے. یہ تو اللہ کی بارش کے اوپر ہے, اللہ بارش کرے گا تو ہم پانی پئیں گے. خدا نہ خواستہ بارش 1-2 سال نہیں ہوا تب ہم پریشانی میں آئیں گے. تو یہ RO ہیں, اس میں بھی جیسے مشرف کالونی کے RO تقریباً پھیل گیا, اور گریکس والا آپ کا بھی RO تقریباً 100% پھیل جا رہا ہے. تو اس طرح یونس آباد کا بھی یہی پوزیشن ہے جہاں تک میرا خیال ہے. اگر ہم ان RO کو بھی زور دے دیں تو کچھ متبادلہ نہیں پانی لوگوں کو ملے گا. مگر میرا اصل ڈیمانڈ یہی تھا کہ K4 کا پانی ماری پور سے لے کر پورے ہمارے گوٹ گاؤں K4 کا جب تک پانی نہیں آئے گا اس صورت تک یہ پریشانی پانی کا میں ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم فورم پہ بات کریں گے K4 کے. اس میں لیاری میں تقریباً K2 میں کام ہوا ہے, دیگر علاقوں میں K2 میں کام ہوا ہے, مگر پورے کیامڑی میں
K4 یا دوسرے اس میں کام نہیں ہو چکا ہے. تو واحد ہمارا اس وقت جو نظر آئے K4 پہ ہیں. اگر K4 پہ ہمارا سندھ حکومت یا پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہماری آج سے ریکویسٹ ہے، بلکہ پہلے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ K4 کا پانی جو ہے ماری پور اور ہمارے بوٹوں تک پہنچائے، تو پھر پانی کا ہم بالکل پانی سے مسئلہ سیراب ہوں گے انشاءاللہ. اچھا سر، آپ نے بھی بتایا کہ ابھی تک حلف آپ نے نہیں اٹھایا، اور ابھی تک مطلب جب حلف اٹھائیں گے اس کے بعد ہی آپ باقاعدہ طور پر کام اسٹارٹ کر سکیں گے. تو جب آپ حلف اٹھا لیں گے تو اس کے بعد آپ کی سب سے پہلی فرسٹ پریورٹی کیا ہوگی؟ آپ کون سے مسائل حل کریں گے؟ ابھی دیکھو ہمارا گوٹ گاؤں کا مسئلہ اتنے نہیں ہے جتنے ابھی مسئلے مشرف کالونی میں ہیں، 500 کوارٹر اور بدھنی میں. اس وقت میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو پانی، مگر سیوریجوں کا اتنا برا حال ہے کہ ابھی ہمارے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں اس سیوریجوں کے حوالے، دوسرا قریب حوالے سے بات ہی نہیں کرے. کوئی بھی فون آتا ہے یہ سیوریجوں کا مسئلہ. مجھے انتہائی افسوس ہے، جس وقت ہم ناظم تھے ہمارے پاس سوپر موجود تھے، کنڈی مین موجود تھے. آج جولائی سے الیکشن کا اعلان ہوا اور آج تک ایک سوپر نام ہے 500 اپنا UC سے ملا، نام ہے ٹاؤن سے ملا. اس کے لیے ہمارے لوگ سارے احتجاج کرنے جا رہے ہیں، مگر ہم نے ان کو سمجھایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، واٹر بورڈ کے تھرو بھی کوشش کر رہے ہیں. MP صاحب کو بھی باہر کہیں بار یاد دلایا کہ بھائی ہمیں سوپر دو، کنڈی مین دو. اس کی وجہ سے سب سے اس وقت جو مین پریشانی ہے، خاص کر بدھنی کا بھی حالت آپ نے دیکھا ہوگا. تو ابھی ہم نے جا کر ویچنگ کے لیے جو اپلیکیشن ہمارے شاہ صاحب نے ایک زمانے میں دیا تھا، اس کو جا کے MD سے میں نے درخواست کی تھی، ہاتھ جوڑے کہ بھائی مہربانی کرو یہ ویچنگ مشین لے آؤ اور بدھنی کے حالات صحیح کرو. اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ جو سردرد بنا ہوا ہے یا جو لوگوں کو تکلیف ہے سیوریج کا ہے. باقی ہمارے گوٹ گاؤں کے مسئلے انشاءاللہ، ایک تو مسئلہ سیوریج والا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر مسائل ان کے بھی بہت ہیں، لیکن مسائل نہیں ہیں، مسائل ان کے بھی ہیں. مگر یہ کہ وقتی طور پہ اتنا یہ ہمارے علاقے کے لوگ اتنے تنگ نہیں ہیں جتنے کہ ہمارے بدھنی 500 کوارٹر لوگوں کی سیوریج کی وجہ سے تنگ. بالکل سر، آپ نے بدھنی گوٹ کے سیوریج کی بات کی. بدھنی گوٹ میں سیوریج کی بات کریں تو بدھنی گوٹ میں بھی گیس کا مسئلہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پروان چڑھا ہوا ہے، اور گیس وہاں بالکل ہی نہیں ہے. تو اور اس کے علاوہ سڑک جو قبرستان کی طرف جاتی ہے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بہت ساری گاڑیاں راستے میں بڑی مشکل سے قبرستان تک پہنچ پاتی ہیں، اور پورے ماری پور اور گیکس کا اور پورے ماری پور کا ایک ہی قبرستان ہے جہاں تدفین کی جاتی ہے. جیسے ہم الیکشن فائٹ کرنے آئے ہیں تو کچھ کام پہلے سے ٹینڈر ہو چکے تھے اور کچھ کام MPA کے ADP فنڈ سے تھے. تو یہ جو بدھنی گوٹ کے آپ روڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک اقبال کشمیری ٹھیکیدار ہے اور یہ ایک ٹینڈر ہو چکا ہے KMC سے. تو اس نے آدھے کام کیے ہیں. ابھی یہ جب بھی ہم نے رابطہ کیا 2-3 دفعہ اس سے اور MPA صاحب سے، اس نے کہا کہ ہمارے جو ہے KMC سے فنڈ پھنسے ہوئے ہیں، فنڈنگ نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ کام ڈیلے ہو رہا ہے. ویسے کام ٹینڈر ہو چکا ہے. اس کا جو ٹھیکیدار ہے اقبال کشمیری ہے، اقبال کشمیری یہ اس کا ٹھیکیدار ہے. مگر آج وہ یہی رونا رو رہا ہے کہ KMC سے ہمیں جو کام کیے ان کے پیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ کام رکا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ADP میں جو کام بدھنی گوٹ کے لیے رکھے تھے سیوریج کے اور پانی کے، وہاں ایک ٹھیکیدار تھا الس پٹھان، اور اس کا بندہ ایک سلیم ایک انجینئر ہے یا اس کا پارٹنر ہے. جب میں نے زور دیا الس کو کہ آپ آئیں بدھنی کے جو یہ سیوریج اور پانی یہ پائپ لائنوں کا مسئلہ حل کریں یا کام کریں، تو اس نے کہا میں مچھر کالونی میں کام کر رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ بدھنی گوٹ کے کام دوسرے جگہ ہو چکے ہیں، مگر بدھنی گوٹ میں الس ٹھیکیدار نے، میں تو ٹھیکیدار کو اتنا وہ نہیں کر رہا ہوں جتنا میں ایکسین کو اپنا MPA صاحب سے بھی میرے ریکویسٹ ہے کہ آج تک الس نے کام بدھنی گوٹ میں ایک پائپ بھی نہیں گرا، نہ کام کیا. اگر جینین جو کام ہیں وہ الس ٹھیکیدار کے پاس ہیں. یہ جو کام ہم نے بدھنی گوٹ میں کیے ہیں بارش کی ایمرجنسی کی وجہ سے، کیونکہ بدھنی گوٹ اس وقت ماری پور 40 میں شامل تھا، اور وہ جو ADP میں جو کام گئے ہیں وہ UC 40 کے نام سے گئے ہیں، اور اس میں بدھنی گوٹ کا نام ہے باقاعدہ کہ اس میں سیوریج کے پائپ لائن ہیں، اس میں پانی کی پائپ لائن ہیں. وہ ٹھیکیدار الس، اور آج تک وہ الس نہ
بدنی گوٹ میں آیا نہ اس نے کام کیا. ابھی جو یہ 2 مین لائنوں پہ کام کیا وہ ہمارے لال بکر پہلے 3 تھا, یہ اس کے کام ہے. ایمرجنسی میں ہم نے مجبوری کیا ہے. جو جینین کام جو بدنی گوٹ کے نام ہے آج بھی وہ 0 پہ. تو یہ ہم اپنے ایم پی صاحب سے اور ایم این اے صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ بدنی گوٹ کا جو جینین کام ہے, جو الس ٹھیکیدار ہے اس کا, وہ آج تک نہیں آیا اور اس کو پابند کیا جائے کہ وہ آ کر یہاں بدنی کے لوگوں کے جو ٹینڈر ہو چکے ہیں ان کا کام کرے. اچھا سر, جیسے آپ نے بتایا ویسے کام تو حکومت کرتی ہے اور حکومت کام اپنے لوگوں کے لیے کرتی ہے. جب حکومت نے ایک شخص کو ٹھیکہ دیا ہے اور وہ کام نہیں کر پا رہا تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھو ابھی ذمہ دار ظاہر ہے ہمارے ایم پی اے صاحب بھی ہیں, ذمہ دار ہمارے ایم این اے صاحب بھی ہیں. ہم ایم پی اے سے اس لیے بار بار ریکویسٹ کرتے آ رہے ہیں, آج بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ الس ٹھیکیدار کو پابند کیا جائے اور جو جینین کام ہیں سیوریج کے اور پانی کی پائپ لائن ہے وہ فوراً بدنی گوٹ میں پہنچائیں اور کام اسٹارٹ کرائیں. اچھا سر, آپ کا لاسٹ میں اب ماری پور کی عوام کے لیے کیا پیغام ہے اور ہوکس بے کی عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ عوام کا لیے میری میسج ہے, کیونکہ میں اپنے کو بولتا ہوں جب ہم الیکشن جیتے ہیں اس کے بعد ہم جا کے آفس میں لگ جاتے ہیں, سرکاری کاموں میں لگ جاتے ہیں, تو عوام سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے ہر وقت ان کے جو جائز مسئلے ہیں وہ بھی بار بار عوامی نمائندوں کو آگاہ کرتا رہے. تو ہم اپنے اس ایپیسوڈ کا یہیں اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں. شکریہ.